अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में कुछ अहम सवालात उठाएंगे। पाकिस्तान में ISPR की तरफ से ये बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि जनरल बाजवा अपने अलविदाई दौरों पे हैं, यानी कि ये क्लैरिटी मिलती है पॉलिटिकली और जर्नलिस्टिकली कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। लेकिन क्या जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं उनके लिए माहौल इतना साजगार है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट कोशिश भी कर रही है कि वो पोलिटिसाइज ना हो, लेकिन वो इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि उनका नाम पब्लिक हेयरिंग्स या पब्लिक गैदरिंग्स में ना लिया जाए। एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस चीज़ पे पॉलिटिकली कैपिटलाइज करेगी। उन्होंने लोगों को ये कह के अट्रैक्ट किया कि एंटी अमेरिकनिज़म का नारा लगाया, हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, फिर आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयानिया बनाया। लेकिन अब नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद इमरान खान के पास इसके अलावा क्या चाह रहा है कि वो इसको पोलिटिसाइज़ बनाए, पोलिटिसाइज़ करें। तो इमरान खान अब पॉलिटिकली किस चीज़ को गेन करेंगे? अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के अलावा इमरान खान किस चीज़ पर पॉलिटिकली प्ले करेंगे? एक और बहुत अहम सवाल और एक चैलेंज है पाकिस्तान में नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए कि पाकिस्तान में हमने एक अनपैरेलल्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। हमने GHQ पे हमला हुआ नहीं देखी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हमला हुआ हमने नहीं देखी, पेशावर में अटैक हुआ, APS अटैक को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। लेकिन हमने DGISR को, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिबटल को एक सख्त जवाब देने के लिए ज़रूर देखी। उससे पहले हमने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसके बारे में PTI का मौक़िफ़ है कि वो एक स्टूपिड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको कवर अप करने के लिए फिर ISPR और DGISR ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ़ हैं, क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिवायत को बरकरार रखेंगे या वो अवॉइड करेंगे कि आइंदा DGISR TV पे नहीं आए, क्योंकि इसके बारे में हमने मुख्तलिफ आरा सुनी। एक राय ये थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त की ज़रूरत थी, एक राय ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की ज़रूरत नहीं थी। एक और बहुत आम सवाल पैदा होता है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस इदारों में मौजूद पॉलिटिकल सेल के हवाले से हमने तनकीद भी देखी, उसकी वर्किंग को कम करने की बात भी हुई, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हमने नहीं सुना, हमने नहीं देखा कि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ। तो नए आने वाले आर्मी चीफ इस हवाले से क्या इक़दाम करेंगे, जब वो अब ये देख रहे हैं कि पब्लिकली पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया की पावर की वजह से प्रोपेगेंडा और कंट्रोवर्सी को हैंडल करना अब इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकली। अब PMLN के लिए बहुत सवाल पैदा होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले हमने देखा कि आर्मी की टॉप ब्रास की मीटिंग हुई, उसमें ये बात डिस्कस हुई कि बहुत ज़रूरी है कि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के बैठें, वो आपस में कोई रब्ता करें। इलेक्शन डेट के हवाले से कुछ रब्ता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको पोलिटिसाइज़ होने से बचाया जा सके। ये एक एनालिसिस है जो हम तक पहुंचा। लेकिन क्या PTI और PMLN को टेबल पे लाने में कौन सी ताकत है जो कामयाब हो जाएगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी? 2017 में फ़ारूक नाइक साहब ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट को मिल के ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है। लेकिन अब हमें ग्रैंड डायलॉग का माहौल नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PTI कहते हैं कि इनसे बात नहीं की जा सकती, इनसे ताकतवर लोगों से बात की जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह कि नवाज शरीफ जैसा लीडर भी जब ये कहे कि इनसे बात नहीं हो सकती, वो शहबाज शरीफ को बात करने से मना करें, वो अपनी ट्वीट में ये कहें। राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो बार बार इंटरव्यूज़ में, मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बात नहीं कर सकते इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान जिस तरह से बात करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों साइड्स अपनी ईगो में आके या किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में आके या किसी भी वजह से आके बातचीत करने को इंतज़ार करेंगे और बातचीत को अवॉइड करेंगे, तो फिर इस सब का हल क्या है? और क्या फिर नए आने वाले आर्मी चीफ को इनको टेबल पे बिठाना पड़ेगा, जो कि हमने आमतौर पे देखा। हमने 2014 में एक रोल देखा, हमने उससे पहले एक रोल देखा, हमने जब फैज़ाबाद में धरने हुए हमने तब एक रोल देखा। तो क्या इस दफ़ा भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठेंगी और फिर किसी एक और इंस्टीट्यूशंस को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? नवाज शरीफ को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनकी एब्सेंस में उनकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे परफॉर्म करी है, उनका वोटर कितना डिसअपॉइंट हो रहा है। जो रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शंस के रिज़ल्ट हैं, उनका वोटर बाहर नहीं निकला।
ان کا ووٹر انٹرسٹڈ نہیں ہے اس چیز میں کہ اب پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہے. ان کا ووٹر اب انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں. اس میں صرف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہی انٹرسٹڈ نظر آتی ہے. اس میں پی ایم ایل این کا ووٹر انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا. کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف کی پارٹی کے اندر ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو آ جانا چاہیے واپس. نواز شریف کی پارٹی کے اندر لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم برا پرفارم کر رہے ہیں. نواز شریف کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ نواز شریف کی ایبسنس میں ہم اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے. اور شہباز شریف ریسنٹلی جو لندن گئے ہیں پروبیبلی اپنے پرائیویٹ اسٹاف کو صرف لے کے گئے ہیں. اور تو یہ اور وہ بار بار ایک دیگر بلکہ ایک تنقید تو یہ بھی آئی کہ عمران خان سے زیادہ شہباز شریف لندن جاتے ہیں اور اوبویسلی وہ کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وچ از فائن. لیکن اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ کیا شہباز شریف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے بعد وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو انہیں لندن جا کے نواز شریف سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے. تو پھر نواز شریف واپس کیوں نہیں آ جاتے اور وہ یہاں پہ آ کے معاملات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور پی ایم ایل این کے ووٹر کو ڈیسپریٹلی اس بات کا ریئلائز ہو چکا ہے کہ پرفارم پی ایم ایل این نہیں کیا. اور پی ایم ایل این اب یہ بات بھول رہی ہے کہ اگر انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر دیا ہوتا، پیٹرول کی پرائسز کو کنٹرول کر لیا ہوتا، تو آج عمران خان شاید یہ سارا نیریٹو بنانے میں اتنی بری طرح کامیاب نہ ہوتے اور ان کی پاپولیرٹی نواز شریف کے لیے ایک چیلنج نہ بن گئی ہوتی. اگر پی ایم ایل این میں یہ کنسنسس ہوتا کہ مفتاح اسماعیل کو لگائیں فائنانس منسٹر یا اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر لگائیں، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، اگر ان کی پہلے سے تیاری ہوتی تو ان کو اتنا کرٹیسزم نہیں دیکھنا پڑتا. خاقان عباسی صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، میں نے بھی ان کو انٹرویوز کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہم ول ٹرائی ٹو مینیج تھنگس. تو آپ لوگ جب عدم اعتماد کے بعد آئے تو آپ کی تیاری نہیں تھی. اس وقت بھی آپ کو مشورہ دینے والے لوگ، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو مشورہ دینے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ عمران خان کو پرفارم کرنے دیں اور یہ اپنی پرفارمنس سے واپس جائیں، جو کہ نواز شریف ایک وقت میں سوچتے بھی تھے. لیکن اس وقت عدم اعتماد واز ناٹ این انٹیلیجنٹ موو. بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے، بڑے بڑے صحافیوں نے، بڑے بڑے سیاست سمجھنے والے لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ عدم اعتماد از ناٹ اے ویری ویری انٹیلیجنٹ موو. کیونکہ $400 بلین کے نئے ٹیکسز، آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیلز، ٹیکس لیویز، آپ کا سرکولر ڈیٹ، آپ کے لوگوں پہ بڑھتی ہوئی انفلیشن، اس سب کو لے کے آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی. بلکہ آپ کے وزیر خزانہ کو کنونس کرنا پڑ گیا آئی ایم ایف کو کہ آپ کو قرضہ کیوں دیا جائے. اب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو چائنا کے ساتھ قرضے ریسکیجول کروانے پڑ رہے ہیں. آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو آئے ہوئے گورنمنٹ میں بہت مہینے گزر گئے ہیں، لیکن سی پیک کی ایفیشنسی کو لے آپ کچھ ایسے بڑے اقدامات نہیں کر سکے کہ ہم امیڈیٹلی کچھ ریزلٹس دیکھیں، بلکہ آپ اب تک چائنیز کو کانفیڈنس میں ہی لے رہے ہیں. تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اٹھنے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر عدم اعتماد کے بعد. لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این سیمس ٹو بی ویری ان اویئر آف دا فیکٹ کہ ان کو پولیٹیکلی کیا فیصلے لینے چاہیے. اور یہ سارا چیلنج پی ایم ایل این کی سینٹرل قیادت کے اوپر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ نواز شریف یہاں ایبسنٹ نظر آتا ہیں. اور اس چیز کو لے کے پی ایم ایل این کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. جب 17 جولائی کے ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس وقت بھی یہ سوال تھا کہ کیا پی ایم ایل این اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرے گی. پھر بعد میں جب پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہوئے تب بھی یہ سوال اٹھا کہ کیا پی ایم ایل این اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرے گی. اور اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف واپس آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا رویہ، کیونکہ وہ بیانات جو پہلے دے چکے ہیں ان کو نیوٹرلائز کیسے کریں گے. کیونکہ ایک دم سے بیان دے دینا اور ایک دم سے اپنی ٹون نیچے کر دینا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ آپ کو اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا آ گیا. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل گیم دیکھ رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک کلیئرٹی ملے کہ وہ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ کیسے رکھیں گے. اور اس سے بھی بڑا چیلنج جو شہباز شریف کی سیاست کرنے کا طریقہ ہے اور جو نواز شریف کی سیاست کرنے کا طریقہ ہے، دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ ریئلائز کریں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو اس کا بھی سارا پولیٹیکل گیم باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہی چلا جائے گا. اور ایک اور بہت اہم سوال ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کہ ارشد شریف کو مرڈر کو لے کے آپ کو مختلف اوپینینز مل رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے ایک اوپینین تو یہ بھی ملی کہ وہ جس گیم میں تھے، وہ جس ڈبل گیم میں تھے، ان کے ساتھ شاید یہی ہونا تھا. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ کو یہ سننے کو مل رہا ہے.
لیکن ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، خاص طور پہ جو ان کی تصاویر انفارچونیٹلی ہم نے دیکھیں، وہ بھی ایک بحث ہے کہ دکھانی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن جن صحافی نے وہ دکھائی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کی، لیکن اس میں بھی آپ ایتھیکلی اس کو بلر کر سکتے ہیں یا آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سورس کے تھرو یہ پکچرز آئی ہیں اور آپ کو یہ اس لیے شیئر کرنا پڑا ہے تاکہ آپ کسی کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بہت سوالات پیدا کر دیے۔ تو پاکستان کے آرمی چیف، نئے آنے والی آرمی چیف، پاکستان کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان میں وہ کون سا چینج لائیں گے کہ میڈیا کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن، جرنلسٹ کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن، کلیئرٹی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے، اور صحافیوں کے اندر بھی ہم یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ ایک گروپ آف جرنلسٹ ہے جس پہ شاید زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو ارشد شریف کے مرڈر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ویئر ڈو وی لیک ایز پروفیشنلز، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ارشد شریف کو جس طریقے سے ختم کیا گیا، آپ کے ان کے سے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پاکستانی تھے، ان کے ساتھ پاکستان سے باہر جو سلوک ہوا، اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کیوں گئے، اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں، اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ ایز اے جرنلسٹ جو کام کر رہے تھے ان سے ڈس ایگریمنٹس ہیں تو کیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ تمام سوالات ہم نئے آنے والی چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے لیے ان سب چیلنجز وہ آلریڈی سیٹ سنبھالنے کے بعد یہ موجود ہیں، اینڈ دس ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ وہ جب آئیں گے تو وہ اس سب کو کیسے سیٹل ڈاؤن کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان اپنی جگہ موجود ہیں، پاکستان کا میڈیا اسی طرح کام کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے ڈائلاگس چل رہے ہیں، انڈیا نیور وانٹس یو ٹو گرو، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ نئے آنے والے آرمی چیف کا رول کیا ہوتا ہے۔